رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس جگہ میں ہے نا، وہ جگہ جنت کے ٹکڑوں میں اعلیٰ ٹکڑا ہے۔ ہم تبھی کہتے ہیں جنت میں سب کچھ ہے، مدینہ نہیں ہے، مدینے میں سب کچھ ہے، جنت بھی ہے۔ امام انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ ایک جملہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے اس جگہ کو جنت بنایا، اس کی کئی وجہ ہیں۔ ایک وجہ حضرت کشمیری نے اپنے ذوق پہ دی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح بخاری جلد اول کتاب التہجد باب فضل ما بین القبر والمنبر صفحہ 160 سے ایک کم، حضرت عبداللہ بن زید المازنی کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی۔ لوگو، ایک دنیا کا کام ہے، ایک آخرت کا کام ہے۔ دنیا میں دیکھو تو میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک کا ٹکڑا جنت ہے، اور آخرت میں دیکھو تو آخرت میں میرا ممبر میرے حوض پر موجود ہوگا۔ تو اس دنیا پر بات کرتے ہیں ذرا، اس جگہ کو رب نے جنت بنا دیا ہے، یہ جگہ اللہ کی طرف سے جنت بن گئی ہے۔ کیوں بنی ہے؟ علماء دیوبند کا ذوق دیکھیں، وہ فرماتے ہیں کئی وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ مدینہ مدینہ ہے حقیقت میں۔ جب بندہ روضہ رسول پہ جائے نا، جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا بندہ کہ میں جس جگہ ٹھہرا ہوں یہ کون سی جگہ میں آ گیا ہوں۔ بندہ خود کو دیکھے، اپنے اعمال کو دیکھے اور اس جگہ کا مقام دیکھے نا، واللہ بندہ اپنی حالت میں بے قابو ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب دوستوں کو اس جگہ لے جائے۔ ادھر ریاض الجنہ آج بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں ادھر نفل پڑھو تو اللہ سے یہ دعا کرو کہ میرے مولا تیرا وعدہ ہے جنت میں آنے کے بعد تو نکالتا نہیں ہے، اللہ ہمیں بھی ہمیشہ کے لیے جنت عطا فرما دے۔ یہ علماء دیوبند نے وجہ دی۔ اچھا بات لمبی ہو جائے گی، میں بات کلوز کروں۔ فرمایا حضور علیہ السلام 10 سال مدینہ رہے ہیں، 11ویں سال اللہ کے رسول کی وفات ہے، 10.25 سال حضور گھر سے ممبر، ممبر سے گھر، گھر سے ممبر، ممبر سے گھر کئی بار آئے اور گئے ہیں۔ محتاط احادیث کا اندازہ جو شمار کیا ہے نا حضرت کشمیری نے، وہ فرماتے ہیں یہ 24,000 بار پیغمبر علیہ السلام کا آنا اور جانا ہوا ہے۔ 12,000 گئے، 12,000 دفعہ آئے۔ یہ جو محتاط اندازہ گنا ہے، تو کہا جس جگہ نبی 24,000 دفعہ گزر جائے اللہ اس جگہ کو جنت بنا دیتے ہیں۔ تو یہ جگہ جنت کے ٹکڑوں میں ایک اعلیٰ ٹکڑا ہے جہاں رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، سنو۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولانا ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا جی پوچھیں۔ کہتے ہیں جس جگہ جنت کا ٹکڑا کہا گیا ہے اس میں رسول اللہ کی قبر تو نہیں ہے، قبر تو اس سے باہر ہے۔ میں نے کہا عقل کو ہاتھ مار، کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، آپ عربی زبان دیکھیں نا تو اس میں لفظ آیا ہوا ہے بینہ۔ بینہ کہتے ہیں بٹوین، درمیانی حصہ، سینٹرل ایریا۔ تو لفظ ہے ما بینہ بیتی، میرے گھر کے درمیان سے، و ممبری، ممبر تک، اس کے درمیانی جگہ جنت ہے۔ نہ گھر جنت ہے نہ ممبر جنت ہے۔ میں نے اسے کہا یار آپ نے بڑی بات کر دی ہے۔ میں مانتا ہوں بین کا معنی درمیان ہے، لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ یہ دونوں جگہ جنت نہیں ہے، یہ بھی شامل ہے وہ بھی شامل ہے۔ یہ غایہ مغیہ کی بات ہے، وہ مانے نہیں۔ جب اصل میں وہ اس لیے نہیں مانتا تھا کہ اگر پیغمبر کی قبر کو جنت مان لیں تو جنت میں زندہ ہوتے ہیں یا مردہ ہوتے ہیں؟ بات فائنل ہو جائے گی نا۔ تو اسی لیے اس ڈر کے مارے اس نے کہا یہی چھوڑ دو۔ تو میں نے اسے کہا اچھا میں تیرے بینہ کے بخار کو اتارتا ہوں، ذرا توجہ رکھ۔ چوتھے پارے کے دوسرے صفحے پہ بھی ایک لفظ بینہ آیا ہوا ہے، اس کو بھی ذرا نوٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا نظریہ جو ہے وہ اہل حق والا ہے یا اہل بغض والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کے ایمان کو دلیل دیتے ہوئے، فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے صحابہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے ایمان لانے سے پہلے۔ اللہ نے کیا کیا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ،
اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان محبت رکھ دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, صبح نہ ہوئی تم تو بھائی بھائی بن چکے تھے. کہ رب نے نعمت ایمان اور معاہدہ مواخات کی بات کی ہے. یہ صورت نمبر 3 صورت آل عمران کی آیت نمبر 107 108 بنتی ہے. چوتھے پارے کا دوسرا صفحہ ہے, پہلا رکوع اس صفحے کا. تو میں نے کہا یہاں ایک جملہ ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, کہ صحابہ کے دلوں کے درمیان محبت ہے. تو اس بات کا ایک ترجمہ رافضی کرتے ہیں, ایک ترجمہ ہم اہل سنت والجماعت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے دلوں میں بغض تھا, ہم انہیں کہتے ہیں جی نہیں, دلوں میں تو پیار تھا. وہ کہتے ہیں قرآن میں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, دلوں کے درمیان محبت تھی, دلوں میں تو نہیں تھی. نہیں سمجھے؟ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, ادھر دل ادھر دل, درمیان میں محبت تھی, دلوں میں تو نفرت تھی. تو ہم انہیں کہتے ہیں تم بے وقوف ہو, جب دلوں کے درمیان محبت ہے تو دلوں میں بھی محبت ہے. کہتے ہیں بات تو یہی ہے. تو میں نے کہا یہ بھی بینہ ہے. تو اگر تیرا نقطہ اور تیری منطق نرالی میں مان لوں, نرالی بھی نہیں, اکلوتی منطق, ٹھیک ہے نا, یہ اگر میں تیری اکلوتی منطق مان لوں کہ ما بین بیتی و ممبری والی حدیث میں بینہ آیا ہے, لہذا نہ روزہ جنت ہے نہ ممبر جنت ہے, درمیان کی جگہ جنت ہے, پھر تو رافضیوں کا عقیدہ ماننا پڑے گا کہ صحابہ کے دلوں کے درمیان محبت تھی, دلوں میں نفرت تھی. وہ کہنے لگا جی نہیں. تو میں نے کہا سن, اہل سنت کا پیار صحابہ سے یہ ہے, اسی طرح نبی سے وفاداری بھی یہی ہے. صحابہ کی حبداری اور پیغمبر کی تابعداری, یہ وہ دو چیزیں ہیں جو ایمان کا معیار بتاتی ہیں. اہل سنت کہتے ہیں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, جیسے دلوں کے درمیان محبت ہے ویسے دلوں میں محبت ہے. مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنبَرِي رَوْضَةٌ مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ, جیسے یہ جگہ سے لے کر اس ممبر تک کا ٹکڑا جنت ہے, ویسے حضور کا ممبر بھی جنت ہے, حضور کا روضہ بھی جنت. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.